نیچر میں ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے مسل سے کام لیں، تو ہم آپ کو اس لیے لا رہے ہیں جم کہ اب لائف سٹائل اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مسل سے کام نہیں لے سکتے۔ کر لیں، وقت سے پہلے بیمار نہیں ہوں گے، وقت سے پہلے بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ اپنی عمر کو مکمل انجوائے کر سکیں گے۔ صرف اگر آپ کو زندہ رہنا ہے وقت تک اور جوان رہنا ہے۔ ایک اور Assalamu alaikum everyone. So this is Badr Abdul Razak, Mr. Bars, and today we are with Sir Khudadad Khan Sahab. سر جو ہیں وہ ایک فٹنس فلاسفر ہیں. سو فار ایوری ون ہوز جوائننگ اس فار دا ویری فرسٹ ٹائم، آپ یہ ایک سیریز ہے نیچر آف فٹنس یا فلاسفی آف فٹنس کے نام سے، تو اس سیریز کو جو ہے وہ فالو کرو تو اگین یو ول گیٹ اے لاٹ ٹو لرن. سو آج کا جو سوال ہے سر وہ کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ آج کا سوال میری اسپیسیفکلی کچھ فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پوچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کی لائف میں جم میں ویٹ ٹریننگ، جم میں آ کے ویٹ ٹریننگ وغیرہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اچھا ہے برا ہے، فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ سمجھ گیا، یا صرف جوگنگ کرتی رہیں اور ہاں ایگزیکٹلی. تو کیا کرنا کیا چاہیے؟ فیمیلز بہت سوال یہ کرتی ہیں، ڈرتی ہیں بہت زیادہ کہ ایسا نہ ہو مسل بڑے بڑے ہو جائیں مردوں کی طرح. تو میں اس کی جو فلاسفی سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں، میل فیمیل میں مسل سیم ہی ہیں، چھوٹے سے بچے میں بھی وہی مسلز ہوتے ہیں، بڑے ہو کے وہ مسل گرو کر جاتے ہیں. میل فیمیل میں بھی وہی بائسیپ، وہی ٹرائسیپ، وہی بیک، وہی لیگ، سب کچھ مسلز وہی ہے، اور اسی مسلز کے اوپر ہی ہم چلتے ہیں، اسی مسلز پہ زندگی چل رہی ہوتی ہے. آپ کے مسلز ہیں تو جوانی ہے، صحت ہے. مسلز ڈاؤن ہو گئے تو جوانی بھی گئی، صحت بھی گئی. رائٹ. یہ بھی ایک فلاسفی پہ پھر ہم بات کریں گے. نیچر میں ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے مسل سے کام لیں. اگر آپ نیچرل لائف سٹائل میں چلے جائیں، جب بجلی نہیں تھی، ہمارے پاس موٹرز نہیں تھی، تو سب کام ہمیں اپنے مسل سے کرنے پڑتے تھے. میں آ رہا ہوں لیڈیز کی طرف کہ گھر کے سارے کام، کنویں سے پانی نکالنا، بالٹی اٹھانا، گھر کے کام کاج کرنا، کپڑے دھونا بڑا مشکل کام ہے، جھاڑو پونچھے لگانا، یہ کوئی موٹر سے نہیں ہوتے تھے. ویکیوم مشین نہیں تھی کہ ہو جائے، پانی کی موٹر نہیں تھی کہ پانی اوپر آ جائے، شاور نہیں تھا کہ کچھ بھی ایسا کام نہیں تھا، نہ لفٹ تھی ہمارے پاس نہ کچھ. تو لیڈیز کو بہت سارے کام کرنے پڑتے تھے، جینٹس کو بھی کرنے پڑتے تھے. جتنے بھی ہمارے زندگی کے جو بھی کام تھے اس کے لیے ہم صبح سے شام تک اپنے مسلس کو یوٹیلائز کرتے تھے. سارے مسلس پہ لوڈ آتا تھا. یہ مسلس ٹیشو ٹوٹتے ہیں تو ریپیئر ہو کے دوبارہ جوان بنتے ہیں، طاقتور بنتے ہیں. جب ان سے کام نہیں لوگے، ٹیشوز نہیں ٹوٹیں گے تو یہ بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہونا شروع ہو جائیں گے. بہت سیدھا کا ایک لفظ ہوتا ہے اردو کا، بہت سیدھا، خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. رائٹ. کلیئر ہو گیا؟ یس. اب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف، لیڈیز کی طرف، کہ جب آپ جم آ رہے ہیں تو ہم آپ کو اس لیے لا رہے ہیں جم کہ اب لائف سٹائل اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مسل سے کام نہیں لے سکتے. گھر میں بھی ہم جھاڑو اور وہ سب چیزیں نہیں کر سکتے، ویکیوم ہے، مشینز ہے، سب کچھ کام اس طرح ہو جاتا ہے. میلز بھی فیمیلز بھی، سب کا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے. تو اب پہلی ویڈیو میں بھی اسی بات کو کہا تھا میں نے کہ اپنا نیچرل ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے آپ جب جم آتے ہیں تو آپ نے اپنے مسل سے اتنا ہی کام تو لینا ہے جتنا نیچرل لائف سٹائل میں تھا. آپ نے 2-4 kg کے ڈمبلز کو جو یوز کرنا ہے، یا آپ نے روئنگ مشین لگانی ہے، یا آپ نے اسکواٹس کرنے ہیں، وہ سب وہی نیچرل ڈیمانڈ فلفل کر رہے ہیں جس سے مسلز زندہ رہتے ہیں، طاقتور رہتے ہیں، جوان رہتے ہیں، بوڑھے نہیں ہوں گے یا بوڑھی نہیں ہوں گی عورتیں. یہ والا جملہ سن کر مزہ آ جائے گا. آپ نے اپنے مسلز کو یوٹیلائز کرنا ہے. اچھا، اب اگر آپ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ مسلز بڑے ہو جائیں گے بہت زیادہ جیسے میلز کے ہوتے، تو ایسا نہیں ہوتا. نیچرل وہ بنے ہی ایسے نہیں ہیں. جو فیمیلز باہر کی آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ بہت سارے ہارمونز یوز کرتی ہیں، بہت سارے اسٹیرائڈز یوز کرتی ہیں، تو جا کے وہ مسلز اس طرح بنتے ہیں. میل ہارمونز، اسٹیرائڈز، یہ سب کچھ جاتے ہیں، انجیکٹ ہوتے ہیں، ٹریننگ ہوتی ہے، بڑا مشکل ایک پروسیس سے گزرتے ہیں تو مسلز چینج ہوتے ہیں اس طرح. ورنہ نیچرلی فیمیلز کے مسل ویسے سافٹ ہی رہیں گے. ان میں جان آ جائے گی، جوان ہوں گے، طاقتور مسل ہوں گے، پر ان کی شیپ ویسے نہیں ہو سکتی، سختی ویسے نہیں ہو سکتی جیسے میل کی. نیچرل میں ہے نا، نیچرل. صحیح. تو آپ کو جم کرنا پڑے گا صرف اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ نیچرل ڈیمانڈ آپ جو ہے فلفل کر لیں. وقت سے پہلے بیمار نہیں ہوں گے، وقت سے پہلے بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ اپنی عمر کو مکمل انجوائے کر سکیں گے. صرف اگر جوگنگ کریں گے، صرف واک کریں گے تو آپ کے مسلز کو تو، ٹیشوز کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو ویسے ہی پڑے رہیں گے. آپ صرف واک کر کے کیلوریز کو جلا دیں گے، کیلوریز جل جائیں گی، شوگر لیول نیچے آ جائے گا، گلوکوز آپ نے لیا ہوگا جل جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے مسل میں جان، خوبصورتی اور ٹیشوز کا ٹوٹنا بننا، نیچرل پروسیس، یہ سب کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے لیے اتنا ضروری ہے آج کل کی، اب یہ 20-25 سال سے ہماری زندگی میں ویٹ ٹریننگ مسٹ ہے اگر آپ کو زندہ رہنا ہے وقت تک اور جوان رہنا ہے. ایک اور ویڈیو اس پہ کریں گے کہ جاپان اور
چائنا میں لوگ 80 سال 90 سال میں کام کر رہے ہیں, فٹ ہیں, 120 سال کی عمر ہے, اور ہم کیوں 45 سال میں شوگر بی پی کے مریض ہو گئے. اور 120 سال کی جو ہماری یہ باڈی بنائی گئی, اللہ نے 120 سال تک یہ مکمل کام کر سکتی ہے, اچھا پروون ہے, رائٹ. لیکن ہم 45 سال میں ختم ہو رہے ہیں, کیوں؟ تو اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائیں گے, اس کی فلسفی بتائیں گے انشاءاللہ. تو میرے خیال ہے بات کلیئر ہوگی. تھینکس الاٹ سر, آج کے آپ کے ٹائم کے لیے جزاک اللہ. تو انشاءاللہ دیٹ واز کلیریفائڈ بائی مسٹر خداداد خان کہ لڑکیوں کو جو ہے اور عورتوں کو جم میں آ کے ٹریننگ کسی حد تک ایک سرٹن کیپیسٹی میں پھر بھی کرنا ضروری ہے, لازمی ہے. چلیں, آل رائٹ, دیٹ واز گڈ ٹو نو, دیٹ واز گڈ ٹو نو. آل رائٹ ویورز, انشاءاللہ I'll see you in the next one. Bars out.